شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فخر دو جہاں محبوب رب کائنات آقائے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت کیا تھی؟ کیا مہر نبوت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر پیدائشی تھی؟ اگر نہیں تو پیدائش کے کتنے عرصے بعد مہر نبوت ظاہر ہوئی؟ یہ مہر کیسے اور کس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر لگائی؟ مہر نبوت کا ذکر گزشتہ آسمانی کتابوں میں کیوں تھا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر یہ مہر کیوں غائب ہو گئی تھی؟ ناظرین، اس ویڈیو میں ان تمام سوالات کے جوابات صحیح اسناد احادیث مبارکہ سے دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو فضیلتیں، نعمتیں اور خصائص عطا فرمائے تھے، بے شک وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں عطا ہونے والے اوصاف میں سے ایک اہم مہر نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کہ آقا کی منفرد شان اور خاتم النبیین ہونے کی دلیل تھی۔ یہ جان لیا جائے کہ مہر نبوت ہے کیا، وہ کیسی اور کہاں تھی۔ اس بارے میں متفقہ علیہ حدیث مبارکہ جسے بخاری، مسلم، نسائی، طبرانی اور حدیث کی تمام کتابوں میں روایت کیا گیا ہے۔ حضرت صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ بہت بیمار پڑ گیا تو میری خالہ جان مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں اور عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا بھانجا سخت بیمار ہے۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پر اپنا شفقت بھرا ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرمانے لگ گئے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو سے بچا پانی پیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو کہ کبوتری کے انڈے جیسی تھی۔ ناظرین گرامی، اسے مہر نبوت اس لیے کہتے ہیں کہ گزشتہ آسمانی کتب میں اس مہر کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی علامت قرار دیا گیا تھا۔ وفات کے وقت یہ مہر شریف غائب ہو گئی تھی۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں مبارک شانوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا، جو کبوتری کے انڈے کی مقدار میں سرخ ابھرا ہوا گوشت تھا۔ ناظرین، یہ مہر مبارک آئی کہاں سے؟ اس بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ ولادت کی رات میں نے 3 شخاص دیکھے۔ ایک کے ہاتھ میں چاندی کی صراحی تھی، دوسرے کے ہاتھ میں سفید ریشمی ٹکڑا تھا۔ اس نے وہ کھولا اور اس میں سے ایک مہر نکالی۔ اس کی چمک دمک سے دیکھنے والوں کی آنکھیں چندیا گئیں۔ اس صراحی کے پانی سے اس 7 مرتبہ دھویا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر لگا دی اور ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر کچھ دیر کے لیے اپنے پروں کے اندر چھپا لیا، پھر انہیں میرے سپرد کر دیا۔ امام نسائی اور امام احمد بن حنبل روایت فرماتے ہیں کہ حضرت مخرش کعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کو مقام جائرانہ سے نکلتے دیکھا کہ ان کی کمر مبارک خالص سفید چاندی کی طرح چمک رہی تھی۔ امام مسلم اور امام حجر عسقلانی فتح الباری میں روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور ان کے ساتھ روٹی یا گوشت یا میں نے سرید کھایا، پھر ان کے پیچھے گھوما اور ان کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی، جو بائیں کندھے کے اوپر مٹھی کی طرح ابری ہوئی تھی، جس پر چھوٹے چھوٹے دانوں کی طرح کالے نشان تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2346۔ اسی طرح امام بہقی اور طبقات ابن سعد میں روایت ہے کہ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔
اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ امام بہقی دلائل نبوت جلد 1 صفحہ نمبر 304 پر روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پشت کشادہ تھی اور دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے اور بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے کے قریب ان کے جسم کے مشابہ کبوتری کے انڈے جیسی مہر نبوت دیکھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2344، یعنی اس کا رنگ بھی باقی اعضائے جسم کی طرح تھا۔ دوستو، صحابہ کرام نے مہر نبوت کی شکل و ہیئت مختلف تشبیہات سے بیان فرمائی ہے۔ کسی نے اسے مسوں کے تل کی طرح کہا، کسی نے کہا وہ کبوتری کے انڈے کی طرح گول تھی، اور کسی نے کہا مہر نبوت ابھرے ہوئے گوشت کا ٹکڑا تھی۔ بے شک ہر صحابی نے اس کی اپنے اپنے انداز میں ہیئت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن کے نیچے دو کندھوں کے درمیان گوشت تھا جس پر کچھ تل تھے۔ کبوتری کے انڈے یا مچھلی کی گنڈی کے برابر گوشت نہایت چمکیلا اور نورانیت والا تھا۔ تل سیاہ، آس پاس بال، اس کے اجتماع سے یہ جگہ نہایت خوبصورت معلوم۔ حضرت قاضی امام مالکی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ سواری پر مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ میں نے اپنے چہرے کو مہر نبوت کے قریب کیا تو اس کی بے پناہ میٹھی خوشبو مجھ پر غالب آ گئی۔ اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانے کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ آپ کو ایک پادری نے یہ بتا رکھا تھا کہ وہ اللہ کے آخری نبی کی یہ نشانی کہ اس کی پشت پر کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، اور یہی مہر نبوت دیکھنے کے بعد ہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تھے۔ بے شک اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک منفرد نشان نبوت اور نشان ختم نبوت عطا فرمایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آنے والا۔ اسی لیے اس بات کو قرآن و حدیث میں بھی واضح بیان فرمایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو بھی نبی یا رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور کذاب ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن سے پہلے آنے والی تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت کو آخری نبی کی نشانی کے طور پر بیان فرمایا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، جیسے مشک اور موتیوں سے بھرے برتن بند کر کے مہر کر دیا جاتا ہے تاکہ دنیا والوں سے محفوظ ہو جائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر اجزائے نبوت کو جمع فرمایا اور اس پر اپنی مہر لگا دی۔ اسی مہر کی برکت ہے کہ آپ کے دشمن کو آپ پر قابو نہیں ملتا تھا، اس لیے کہ مہر کردہ شے محفوظ ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ اللہ کے آخری پیغمبر کی نشانی تھی۔